السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ سے ملاقات ہو رہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کی طرف سے اسلامیات کی کتاب جو کہ اسی سال تبدیل ہوئی تھی، اس کے پیپر کا جو ماڈل پیپر ہے اس کے آنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ تو اب جب کہ ماڈل پیپر آ چکا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ طلباء کی آسانی اور سہولت کے لیے پیپر میں ہونے والی تبدیلیوں سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ اس بات کا خیال رہے کہ جو پیپر ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہو بہو وہی پیپر ہے جو کہ بورڈ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کی کچھ نکات کی میں وضاحت کرتا چلوں گا، اس کے کچھ جو حصے ہیں ان کی میں وضاحت کرتا چلوں گا، جس میں پرانے پیپر اور اس نئے ماڈل پیپر میں جو فرق ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم پیپر کے باقاعدہ حصوں کی طرف جاتے ہیں۔ حصہ الف وہ تو ایم سی کیوز پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کو ہم نے موضوع بحث نہیں بنایا۔ حصہ بے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 20 نشانات پر مشتمل ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ایسے ہی ہے، اور بنیادی طور پر یہ 2 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ ترجمے سے متعلق ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ترجمے والے پورشن میں بنیادی نوعیت کی تبدیلی کی گئی ہے، اور پہلے آپ کے پاس منتخب آیات 10 اور منتخب احادیث 10 ہوا کرتی تھیں۔ اس دفعہ سنٹیکس بک بورڈ نے اپنی نئی شائع ہونے والی کتاب میں اس پورشن کے لیے تبدیلی کر دی ہے، اور آپ کے پاس ایک مکمل صورت یعنی سورۃ التوبہ آ چکی ہے، اور سورہ بقرہ کی 30 ابتدائی آیات آپ کے قرآن مجید کے پورشن یعنی آیات والے حصے میں موجود ہیں، جبکہ احادیث 20 ہو گئی ہیں، پہلے 10 ہوا کرتی تھیں۔ اس میں کچھ احادیث ان 20 احادیث میں وہ موجود ہیں جو کہ پچھلے سلیبس سے بھی لی گئی ہیں۔ بہرحال ماڈل پیپر میں جو احادیث کی تعداد یہاں رکھی گئی ہے وہ 6 ہے، جن میں سے صرف 3 کا اردو، سندھی یا انگریزی میں ترجمہ اور تشریح کرنا ہے۔ تو پہلے آپ لوگوں کے پاس جو پیپر آیا کرتا تھا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کا، اس میں صرف ترجمہ ہوا کرتا تھا۔ تو میرے چینل پہ پرانی ویڈیو موجود ہوگی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمے میں ریکمینڈ کرتا تھا کہ ترجمہ آپ نے 2 حصوں میں کرنا ہوتا ہے، مفہومی اور لفظی، تو آپ کو پورے مارکس ملا کرتے تھے۔ لیکن اب یہاں پہ کیونکہ تشریح بھی شامل ہے تو اب آپ کو لفظی ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ 3 آیات و احادیث کا ترجمہ اور تشریح کرنے پر آپ کے 12 نمبر ہیں، یعنی ہر ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنے پر آپ کو 4 نمبر ملیں گے۔ تو اگر آپ اچھے طریقے سے تشریح کر لیتے ہیں، وہ تشریح جو کہ آپ کے پاس بک کے اندر بھی نیچے موجود ہے، اگر آپ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں تو بھی بہتر ہے، اور اگر پھر بھی آپ کے پاس وقت بچ جاتا ہے اس تشریح کے لکھنے کے بعد بھی، تو چند الفاظ کے معنی بھی الگ سے الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈال کر آپ لکھ سکتے ہیں، جس سے یقینی طور پر آپ ہر ایک آیت کے ترجمہ تشریح کے پورے نمبر یعنی 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور 4 نمبر حاصل کرنے پر آپ کو 4 × 3 آپ کے پاس 12 نمبر جو ہے وہ پورے آ جائیں گے۔ اچھا، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو ماڈل پیپر میں آیات دی جاتی ہیں، عموماً اگر ان کو یاد کر لیا جائے تو مختلف گروپوں میں ان میں سے کچھ آیات جو ہے وہی آیا کرتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو آیات اس وقت آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہے اور جو احادیث اسکرین پر موجود ہیں ان کی ہی تشریح اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کر کے بورڈ کے ایگزام میں اپیئر ہوں۔ اس کے بعد ہمارا حصہ بے کا دوسرا والا پورشن شروع ہوتا ہے مندرجہ ذیل میں سے 4 جزوی سوالات کے جوابات والا، کہ ان کے جوابات آپ نے دینے ہوتے ہیں۔ یہاں پر حسب سابق آپ کے پاس 7 سوالات موجود ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں سے صرف 4 سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور اس والے پورشن کے کل مارکس جو ہیں یعنی سوال نمبر 3 کے کل نشانات جو ہیں وہ 8 ہیں۔ پرانے نصاب کے پرانے پرچے میں اس والے پورشن کے 12 نمبر ہوا کرتے تھے، اور ایک درست جواب کے 3 نمبر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور 4 آپ نے حل کرنے ہوتے تھے، اس طرح وہ 12 بن جاتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ یہاں پہ 8 کرنے ہیں، 4 کرنے ہیں، جس کے نمبر آپ کو 8 ملیں گے، تو اسی حساب سے آپ اس کا جواب بنا سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ کیونکہ مختصر جواب ہے، جو چیز پوچھی جا رہی ہے
جتنا سوال پوچھا جا رہا ہے کم از کم اتنا ہی جواب لکھیں، اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر یا لمبا چوڑا جواب دینے کی کوشش آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے مارکس کم ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں عموماً جیسے یہاں دیکھیں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے فرائض تحریر کیجئے، تو آپ نے ان کے نام لکھ دینے ہیں چاروں فرشتوں کے اور ان کے برابر میں ان کی ذمہ داریاں اور فرائض تحریر کر دینے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اور بھی جو سوالات ہیں جہاں پر تشریحات درکار ہیں، یعنی کہ کہیں ٹرمینالوجیکل ورڈ پوچھا گیا ہے جیسے حج کے مناسک ہیں یا عدل کی اقسام ہیں یا مصارف زکوٰۃ ہیں، تو آپ نے ان کے لغوی معنی بتانے ہیں اور لغوی معنی کے بعد آپ نے ان کے اصطلاحی معنی بتا دینے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا حصہ جیم تفصیلی شروع ہوتا ہے، جوابات کے سوالات پر مشتمل۔ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ آپشنز کافی زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ پرانے پیپر کے اندر آپشن کم ہوا کرتے تھے، اس پیپر میں آپ کے پاس آپشنز کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے، جس میں آپ 4 میں سے صرف کوئی سے 2 سوالات کے جوابات درست طریقے سے لکھ کر 10 نمبروں کے مستحق بن سکتے ہیں، اور 2 درست جوابات دینے پر آپ 20 نمبروں کے مستحق بن سکتے ہیں، یعنی 10 نمبر فی سوال کے جواب کے آپ کے بن جایا کرتے ہیں۔ اس میں جو یہاں پر فارمیٹ دیا ہے بالکل اسی طریقے سے ایز اٹ از آپ کے پاس بورڈ کے اندر بھی اپیئر ہوگا، اور آپ نے وہاں پر بھی اسی طریقے سے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کا ایک فارمولہ آپ نوٹ کر لیجئے جو کہ بورڈ کا پرانا طریقہ کار رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بورڈ آپ سے سوال پوچھتا ہے پہلے باب سے۔ تو آپ کی نئی کتاب میں جو آپ کا باب اول ہے وہ قرآن مجید کے حفاظت اور اس سے متعلقہ مضامین کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے اسی کے اعتبار سے یہاں پر آپ کے پاس سوال نمبر 1 بھی قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہی دیا ہے۔ دوسرا سوال عقائد سے آ سکتا ہے، چنانچہ عقائد میں سب سے اہم ترین عقیدہ توحید ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت بھی آپ کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور تیسرے سوال میں یہاں پر نماز یعنی ارکان اسلام یا عبادات، جو کہ آپ کا باب صوم کا دوسرا پورشن ہے، وہاں سے پوچھا گیا ہے۔ نماز، روزہ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اس پورشن میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو سوال پوچھا گیا ہے، یہ والا سوال تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، کیونکہ حقوق العباد کا ایک مختصر سا تعارف دیا گیا ہے، اس کے ذیلی عنوانات کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی زیر بحث نہیں لایا ہے، لیکن یہاں پر سوالات ڈال دیے گئے ہیں۔ تو یہ پرانے سلیبس میں سے ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ میری طرف سے ہدایت بھی ہے کہ آپ حقوق العباد میں والدین، زوجین کے حقوق اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق بھی یاد کر کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آپ کے سامنے موجود ہے، مندرجہ ذیل اماموں میں سے کسی ایک امام کے حالات زندگی تحریر کیجیے۔ تو مشہور امام آپ کے پاس باب چہارم کے اندر 5 موجود ہیں، ان میں سے 3 مشہور یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ میری رائے لینا چاہتے ہیں تو آپ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام شافعی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یاد کر کے جا سکتے ہیں۔ آپ کا پیپر انشاءاللہ العزیز بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ اچھا، یہ والا جو 5واں سوال ہے یہ بورڈ میں ابھی اضافہ شدہ ہے، تو اس کو کس طریقے سے حل کریں؟ اس کو حل کرنے کے لیے آپ خود سے نوٹ تیار کر سکتے ہیں۔ بورڈ کی دی گئی کتاب میں ان کا تعارف موجود ہے، آپ وہاں سے ہیڈنگز اخذ کر کے خود سے بنا کے جو ہے آپ ان کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مین ہیڈنگ میں لکھیں گے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد پہلی سب ہیڈنگ لکھیں گے تعارف کی، اس کے اندر آپ ان کی ولادت، ان کے آباء و اجداد اور ان کے جو ابتدائی تعلیمی حالات ہیں وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ خدمات کے نام سے، اوصاف اور خدمات کے نام سے دوسری ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں، جس میں آپ ان کے اوصاف اور خدمات جو کہ کتاب کے اندر موجود ہیں وہ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ تیسری سب ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں ان کی وفات کی۔ وفات کی ہیڈنگ میں آپ نے بتا دینا ہے کہ ان کی وفات کس سن میں ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کہاں پہ ان کا مدفن موجود ہے۔ اس طریقے سے آپ 3-4 سب ہیڈنگز میں جواب لکھیں گے تو آپ پورے نمبروں کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، وہاں پر تفصیلی طور پر آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔